یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جو اتنا لونگ کیئرنگ اور خوش مزاج تھا، وہ اتنا چڑچڑا لڑاکا اور اتنا غصے والا موڈی کیسے بن گیا؟ نفسیات کے مطابق وہ انسان بہت سارے محاذوں پر آپ کو بتائے بغیر اکیلا لڑ رہا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیاں آپ کو بتائے بغیر اپنے اوپر جھیل رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ نہ پریشان ہو، آپ نہ ٹینشن لیں، اور جب وہ اس سب سے تھک جاتا ہے تو آپ سے الجھنے لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسا ہی ہے، بس حالات انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسا وہ خود بھی نہیں بننا چاہتا۔ اس کے پاس بیٹھو تو صحیح، پیار سے بات تو کرو، ہاتھ تو تھامو، پیار سے پوچھو تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ وہ 4 بار کہے گا کچھ نہیں، 5 بار کہے گا کچھ نہیں ہوا، اور پھر دیکھو کیسے بتاتا ہے۔ لیکن ہم افسوس کہ ہم کسی کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ اس کو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کچھ لکھتا ہے پھر وہ چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، لیکن انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ ضروری نہیں، کیونکہ انسان کی سوچ اتنی سی ہے اور اس کی مصلحت اس وسیع و عریض آسماں جیسی لامحدود۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہر آزمائش کا صلہ بھی نواز دیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز سے ہم کو دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی محبت ہے۔ لیکن انسان لا علم ہے۔ کاش انسان دیکھ سکتا جو دروازے اس کے لیے نہیں کھولے گئے تھے وہاں اس کی ہلاکت چھپی تھی۔ کاش انسان سمجھ سکتا کہ اللہ نے جن لوگوں کو اس سے دور کر دیا ہے وہ ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں۔ کاش انسان غور و فکر کرتا کہ کچھ کہانیاں اس لیے بند ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کہانیوں میں اس کا انجام بہت بھیانک لکھا گیا ہے۔ اس کے ہر فیصلے پر راضی ہونا سیکھ لو۔ کسی کا سوال تھا کہ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے جی، غصے میں آ جاتی ہے جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہے۔ بھائی صاحب سنیے، نفسیات کے مطابق یہ صاف دل انسان کی نشانی ہے۔ جذبات کی شدت کا ہونا صاف دل ہونے کی نشانی ہے۔ منافق انسان کبھی جذباتی نہیں ہوگا، منافق انسان کبھی جلدی غصے میں نہیں آئے گا، منافق انسان ذرا سی بات پہ نہیں روئے گا، وہ اوپر سے مسکرائے گا اور اندر سے کاٹے گا۔ اس لیے ایسے انسان کی قدر کرو۔ یہ رو دینا، یہ روٹ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ دکھ بتانے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بتانے سے پھر تازہ ہو جاتے ہیں، اور دل ایک بار پھر چھلنی ہو جاتا ہے، تکلیف ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے۔ پتہ ہے کچھ درد، کچھ دکھ نہ کسی کو بتائے جا سکتے ہیں، نہ کہیں پہ لکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے دکھ صرف اسی کو بتائے جا سکتے ہیں جس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس کے سامنے سرنڈر کر دو، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے یہ 4 کام بتانے لگا ہوں۔ پہلا، لوگوں کو غلط ثابت کرنا بند کر دو۔ دوسرا، خود کو صحیح ثابت کرنا بند کر دو۔ تیسرا، لوگوں کو خوش کرنا بند کر دو۔ چوتھا، لوگوں کو معاف کر دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جب ہم میسیجز پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا کافی دیر سے کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور پھر کافی دیر کے بعد صرف اوکے کا میسج آتا ہے یا لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ بس یہ ٹائپ کرنے کے لیے اتنی دیر لگ گئی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی تکلیف کو لکھ رہا ہوتا ہے، پورا پیراگراف لکھ کر پھر یہ سوچ کر مٹا دیتا ہے کہ میرے الفاظ ضائع ہو جائیں گے، اور بس اوکے لکھ کر سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ دستک دینا مرد کی فطرت ہے، اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن۔ نہ دل کا دروازہ، نہ دماغ کا دروازہ، نہ جذبات کا دروازہ، نہ سوچوں کا دروازہ، یعنی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولنا، بس ایک خاص دستک کا انتظار کرنا ہے۔ مکان کا دروازہ مکین کے لیے کھلنا چاہیے، کسی رہ گزر کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا پڑے جہاں انسان کی قدر نہ ہو، جہاں عزت نہ ہو، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب بخت ہار جائے نا تو انسان کبھی نہ ختم ہونے والے روگ پال لیتا، اور ایسے روگ جو نہ جینے کے قابل چھوڑتے ہیں نہ مرنے کے لائق۔ اگر آپ کا بیٹا ذہنی مریض بن چکا ہے تو اس کا حل شادی نہیں، اس کا علاج کروائیں۔
किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। यानी गधा बन जाना आपका हक है, लेकिन किसी को दुलत्ती मारना आपका हक नहीं है। समझ रहे हैं? पिछले दिनों हमारे इलाके में जबरदस्ती की शादी थी और दुल्हन ने रुखसती से पहले जहर खा लिया। इस्लाम कहता है कि बच्चों की शादी करते वक्त उनकी मर्जी पूछो। अब वालिदैन को यह समझने की जरूरत है कि मर्जी पूछना अलग चीज है, मर्जी बताना अलग चीज है, और मर्जी को थोपना अलग चीज है। जमीन गैरों में नहीं जानी चाहिए। बेटी बेशक जमीन के नीचे कब्र में चली जाए। बहुत आजिज़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े हैं और घर के बड़ों के फैसले बच्चों के सर आंखों पे होने चाहिए, लेकिन बड़ों के फैसले बच्चों की जिंदगी से बड़े नहीं होते। सर सोचिएगा, इंसान जब मैच्योर होने लगता है, जब समझदार होने लगता है, तो उसके अंदर ये 3 तब्दीलियां आती हैं। पहली, जैसे जैसे उसकी सोच का दायरा वसी होगा, उसमें एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बहुत से मामलात को, बहुत से लोगों को, उनकी आदत को, उनके रवैये को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। दूसरी, उसे अपनी खामियां नजर आएंगी, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो अपने आप अपनी शख्सियत पे काम शुरू कर देगा। तीसरी और आखिरी, उस इंसान को ये दुनिया आर्जी लगना शुरू हो जाएगी और वो इंसान खुद शनासी का सफर, अपने आप को खोजने का सफर शुरू कर देगा। एक कड़वी हकीकत बताऊं, आजकल बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के साथ नहीं रहती, बल्कि अपने बच्चों की वजह से बच्चों के बाप के साथ रहती। साथी वो होता है जो साथ दे, हम सफर वो होता है जो जिंदगी के सफर में साथ रहे, और शरीके हयात वो होता है जो हयात में शरीक हो।